کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے یہ سوچا ہے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ کیا یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بار بار خبردار کیا گیا تھا؟ ایک ایسا وقت جہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جہاں امانت دار کو بے ایمان اور بے ایمان کو قابل اعتماد سمجھا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد غور سے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سی وہ نشانیاں جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ نبی کریم نے ہمیں قیامت کی کئی نشانیاں بتائی تھیں تاکہ ہم غفلت میں نہ رہیں بلکہ اپنے اعمال کو درست کریں۔ آج ہم انہی نشانیوں میں سے چند ایسی نشانیوں کا ذکر کریں گے جو بڑی حد تک پوری ہو چکی ہیں اور جنہیں دیکھ کر ہر سمجھدار انسان کو رک کر سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر ہم علم کی بات کریں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ علم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر چیز انٹرنیٹ پر موجود ہے، ہر مسئلے کا جواب چند سیکنڈ میں مل جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعی علم بڑا ہے یا صرف معلومات کا انبار لگ گیا ہے؟ اصل علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو حق اور باطل میں فرق سکھائے۔ آج لوگ دین کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن تحقیق کے بغیر، فتوے دیتے ہیں مگر علم کے بغیر، اور جو حقیقی علماء ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ پھر اگر ہم معاشرے کی حالت دیکھیں تو ایک اور بڑی نشانی ہمیں صاف نظر آتی ہے اور وہ ہے بے حیائی کا عام ہونا۔ وہ چیزیں جو کبھی چھپ کر کی جاتی تھیں آج کھلے عام دکھائی جاتی ہے۔ فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا، ہر جگہ ایسی چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ نوجوان نسل جو کہ امت کا مستقبل ہے، اسے پاکیزگی کی بجائے فحاشی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ معمول بن چکا ہے اور لوگ اسے برا سمجھنے کے بجائے ایک عام چیز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور نشانی جو بہت واضح ہو چکی ہے وہ ہے شراب کا عام ہونا۔ پہلے لوگ اس سے شرماتے تھے، اسے چھپاتے تھے، لیکن آج اسے فخر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ نام بدل دیے گئے ہیں، انداز بدل دیا گیا ہے، مگر حقیقت وہی ہے۔ لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے بلکہ ایک جدید طرز زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا۔ اگر ہم وقت کی بات کریں تو ہر شخص ایک ہی شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ پہلے ایک دن لمبا لگتا تھا، اب پورا ہفتہ پلک جھپکتے گزر جاتا ہے۔ مہینے اور سال ایسے گزر رہے ہیں جیسے ہوا کا جھونکا ہو۔ یہ صرف مصروفیت نہیں بلکہ وقت کی برکت کا ختم ہونا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ لوگ سچ بولنے سے زیادہ جھوٹ بولنے کو آسان سمجھتے ہیں۔ کاروبار میں، تعلقات میں، حتیٰ کہ عام گفتگو میں بھی سچ کم اور جھوٹ زیادہ نظر آتا ہے۔ امانت اور دیانت داری جیسی خوبیاں کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کا اعتماد ایک دوسرے پر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہی حالات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ آخر زمانے میں سچ بولنے والا کم ہو جائے گا۔ اسی طرح قتل و غارت گری کا بڑھ جانا بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ آج ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ کہیں جنگیں ہو رہی ہیں، کہیں دہشت گردی، کہیں بے گناہ لوگوں کا قتل۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اب یہ خبریں ہمیں حیران بھی نہیں کرتی، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ اگر ہم لوگوں کے رویوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک اور عجیب تبدیلی نظر آتی ہے۔ والدین کی نافرمانی عام ہو گئی ہے، رشتوں کی قدر کم ہو گئی ہے اور مادیت پرستی بڑھ گئی ہے۔ لوگ اپنے فائدے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہیں۔ عزت، اخلاق اور اصول پس منظر میں جا چکے ہیں۔ پھر ایک اور نشانی جو بہت واضح ہے وہ ہے دولت کا پھیلنا، لیکن اس کے باوجود دلوں کا خالی ہونا۔ لوگ پہلے سے زیادہ کما رہے ہیں، زیادہ سہولیات ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ بے چینی، ڈپریشن اور پریشانی عام ہو چکی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے دنیا تو حاصل کر لی ہے مگر سکون کھو دیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عمارتوں میں مقابلہ بڑھ گیا ہے۔ ہر ملک، ہر شہر بلند سے بلند عمارت بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آج یہ منظر بالکل واضح ہے۔ آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نشانیوں کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے،
नाजरीन, अब एक बहुत हैरान कुन निशानी की तरफ आते हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नबी करीम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब अरब की जमीन, जो आज रेगिस्तान है, दोबारा सरसब्ज और शादाब हो जाएगी। वहाँ नहरें बहेंगी और सब्जा उगेगा। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो वाकई अरब ममालिक में वो तब्दीलियाँ आ रही हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सहरा को सब्ज बनाया जा रहा है, बारिशों में इजाफा हो रहा है और वो इलाके जहाँ कभी कुछ नहीं उगता था वहाँ अब सब्जा नजर आ रहा है। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें पहले ही बताया गया था। इसी तरह एक और निशानी है कि दौलत की फरावानी हो जाएगी। लोग इतना मालदार हो जाएंगे कि जिक्र लेने वाला नहीं मिलेगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया में दौलत तो बहुत है, लेकिन इसकी तकसीम में बेहद अदम तवाजुन है। कुछ लोग हद से ज्यादा अमीर हैं और कुछ इंतहाई गरीब, और ये भी एक आजमाइश है। फिर एक और निशानी जिसे हम आज के दौर में वाज़े तौर पर देख सकते हैं। नाजरीन, उन तमाम निशानियों का मकसद हमें खौफजदा करना नहीं बल्कि हमें जगाना है। ये हमें याद दिलाती हैं कि ये दुनिया आर्जी है और एक दिन हमें अपने रब के सामने हाजिर होना है। हम रोजाना उन निशानियों को देखते हैं लेकिन फिर भी गफलत में रहते हैं। अगर हमने अभी भी खुद को न बदला तो शायद बहुत देर हो जाए। ये वक्त है कि हम अपने अमाल का जायजा लें, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करें और अपनी जिंदगी को दुरुस्त रास्ते पर लाएं। क्योंकि क़यामत की निशानियां सिर्फ वाक़यात नहीं हैं बल्कि हमारे लिए एक वाज़े पैगाम है कि अभी भी वक्त है। अल्लाह हमें समझने, सोचने और सही रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।